موجود نہیں ہے وہاں. حضور نے فرمایا عمر پھر رائے تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے, حضرت عثمان کو بھیجو. حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے, اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو. اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے, ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں, ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ. اس نے کہا حاضر. حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے, ابو سفیان نے استقبال کیا, ملا, بٹھایا. اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے, پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو, کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ ہے, لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا, تم جب چاہو عمرہ کرو, لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرتے, یہ ہمارے لیے موت. اس نے کہا کہ بھائی جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرتا, میں کیسے عمرہ کروں, میرا آقا وہاں بیٹھے نہیں اور میں عمرہ کر لوں. اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو, ہم پھر مشورہ کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ بھی اللہ کے نبی آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں. کیا تو ہمیں پہلے اذن بھیجتے, اطلاع بھیجتے, ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ہم کہہ دیتے آ جاؤ. ہمیں سوچے اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتل عثمان, حضرت عثمان شہید. حضور نے فرمایا بایعونی علی اللہ تفروا, صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں, اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے, اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے, بس جو اللہ کو منظور ہے وہ. تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں. یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا اللہ کا, یہ وہ منظر. اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے, اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا, یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے, تو تم گواہ ہو جاؤ ھذہ یدی وھذا ید عثمان, یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. انا ابایع عن عثمان, میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی. سب صحابہ اللہ اکبر کہہ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایماننا, خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے. عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ کرا. کتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے. انہوں نے کہا حضور مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا, مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی, لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہے, غور کر رہے ہیں. مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے. اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ 1400 بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک ہے, اگر 1400 آدمی جو جم جائے میدان میں تو لو ہمارا 1400 نہ مار سکے 700 ہی مار دو, تو اتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلو کا. تم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو. اس نے سہیل ابن عمرو کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور سہیل ابن عمرو جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں, یہ بھی مسلمان کے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا. تو حضور نے فرمایا سہل اللہ امرکم, سہیل آ رہا ہے نا, معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے, سال سے ہے. سہیل آ گئے, بیٹھے حضور کے ساتھ. انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں. کیا سلو؟ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, واپس کریں. اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں, عمرہ کریں. ہتھیار نہیں ہوں گے, قلت نہیں, صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا, کیونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا.
عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے. انہوں نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی, کھلی نہیں. ٹھیک ہے, دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. 10 سال کے لیے آپ کی ہماری صلح, نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ, نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد. تو تیسری شرط اس نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی, جو ہمارا حلیف بننا چاہے اس کی, یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی, جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی, اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں گے, جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ. نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیسے؟ اس نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں, یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا, وہ واپس مکے آ جائے, آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک, ساری باتیں جب ہو گئی حضور فرمایا مجھے ساری باتیں قبول. آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور معاہدہ لکھو. ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا, جو سہیل صلح کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے. وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینے کہیں بھاگ نہ جائے. اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں, تو اس نے اپنا رشتے داروں سے مل ملا کے اسی زنجیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا. وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر یا اخونا ابو جندل, ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا, مسلمان ہمارا ایک آ گیا. اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, ھذا اول اسیر, یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے صلح نہیں لکھی, ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں, صلح نامہ لکھا ہی نہیں گیا, فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے, تو اب ہم کیوں عمل کریں؟ حضور نے فرمایا ما یکفی کا کلمہ یا عمر, عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی. بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا. چپ رہ گیا. سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو, اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں, پھر واپس آگے صلح لکھوں گا. تو حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چل جاؤ. نے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا چلا اللہ ان یجعل لک فرجا مخرجا, اللہ تمہارے لیے ایک راستہ پیدا کرے. اور اسی زنجیروں کی حالت میں سہیل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو, ابو جندل کو لے کے چلے. حضرت عمر جناب ایسا ایسا ابو جندل کے قریب گیا. اس نے کہا ابو جندل ان المشرکین نجس ودمهم دم کلاب, کہ مشرکین پلیت ہوتے ہیں, ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے. یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں, مارو اس کو اڑا دو. تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا, تم تو پابند نہیں, تم تو قیدی ہو ان کے پاس. معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا, جو یہاں موجود تھے انہوں نے معاہدہ کیا, تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو, تم تو خود قیدی ہو. تم کون سے معاہدے کے پابند ہو؟ ایسا ایسا عمر صاحب جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے. پچھلے کا الگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا. اس نے کہا کہ نہیں کیا بات ہے, کہاں پہ اڑاؤ اس کو. لیکن ابو جندل نے ہمت رکھی, حن علی ابی کی, اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب کو لے کے چلا گیا. اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا, ابو جندل کو وہیں چھوڑا, واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو. حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا لا یا رسول اللہ ما نعرف الرحمن الرحیم, ہم تو نہیں جانتے رحمان رحیم کیا ہے. یہ نہ لکھیں, آپ لکھیں باسمک اللہم. حضور نے کہا لکھو. حضرت نے لکھا, چلو بھائی رحمان بھی اسی کا نام, اللہ اسی کا. اور حضرت علی لکھا بن محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف سے اور سہیل ابن عمر کی طرف سے. سہیل نے کہا لا یا رسول,
اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے، ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا؟ یعنی میرے خیال میں آپ کا بارٹ لا بھی اتنی اچھی کلاس کنڈیشن نہیں کر سکتا، اتنے سمجھدار تھے وہ قریش اس دور میں۔ انہوں نے کہا کہ جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو میں محمد رسول اللہ اور نیچے ہم دستخط کرتے تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا، ہم تو نہیں مانتے، آپ لکھے میں محمد ابن عبداللہ، ہم تو محمد ابن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو بن محمد۔ اس نے کہا حضور اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں، رسول اللہ کا لفظ لکھ کے کاٹ دوں؟ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، قال واللہ لا اب ہو یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے فرمایا ادھر لاؤ، لے آؤ کاغذ، لے آؤ۔ حضور نے اپنے ہاتھ لکھا لکھو محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں۔ جب معاہدہ لکھ لیا گیا، معاہدہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا، حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ، جانور ذبح کر دو، سر مڈا لو۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور غصے میں آئے، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بیوی کے، کہا کہ کیا بات ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر مڈاؤ، جانور ذبح کرو، اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کرے اور اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانثار آپ کی تعمیل نہ کرے، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہاں آ جائے کہ بھی چلو عمرہ کرو۔ آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، اپنے جانور کو ذبح کیا، صحابہ دوڑ پڑے، انہوں نے کہا جی بات ختم، بات ختم، اب تو امید ختم ہوگی، جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہم کون؟ سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے۔ اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی۔ تم نے کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے کہا نہیں، مکہ بھی فتح ہوگا۔ یہ صلح حدیبیہ کو فتح کرا دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے، آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا